السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، نیب لاہور آفس کو ریڈ زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 26 مارچ کو مریم نواز کی جو پیشی ہونے جا رہی ہے نیب لاہور آفس میں، پی ڈی ایم نے جب سے اعلان کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے تمام جماعتوں کے کارکنان جو ہیں مریم نواز کے ساتھ نیب آفس جائیں گے، اس کے بعد نیب نے احتیاطی اقدامات اٹھائے ہیں۔ نیب نے خط لکھا ہے، درخواست کی ہے پنجاب حکومت کو کہ رینجرز اور پولیس تعینات کی جائے اور نیب آفس کو ریڈ زون میں ڈکلیئر کیا جائے، تبدیل کیا جائے، تاکہ نیب آفس کو یا نیب عملے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے مریم نواز کے ساتھ کارکنان آئیں گے پی ڈی ایم کے۔ یہ اعلان مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز کے ساتھ ملاقات کر کے لاہور میں کیا تھا 2 دن پہلے۔ اس کے بعد نیب نے درخواست دی ہے۔ درخواست میں نیب نے کیا کہا ہے؟ پنجاب حکومت نے وہ درخواست منظور کر لی ہے اور ریڈ زون 2 دن کے لیے ریڈ زون قرار دیا ہے۔ فول پروف جو ہے سیکیورٹی کے انتظامات ہوں گے نیب آفس میں لاہور میں۔ نیب نے درخواست میں کیا کہا ہے؟ اور نیب نے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کسی اپوزیشن رہنما کے حوالے سے ان کی پیشی کے موقع پر اتنا بڑا کراؤڈ جائے گا نیب آفس میں، اور پھر نیب نے بھی پہلی دفعہ یہ درخواست کی ہے کہ بھئی انتظامات کیے جائیں، فول پروف سیکیورٹی انتظامات، ریڈ زون قرار دیا جائے، رینجرز تعینات کی جائے۔ پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کو بھی درخواست کی، پنجاب حکومت نے نیب کی درخواست منظور کر لی ہے، اور پنجاب حکومت کی درخواست پھر وفاقی حکومت نے بھی منظور کر لی ہے رینجرز کی تعیناتی کی۔ نیب نے درخواست میں کیا لکھا ہے؟ اور نیب پہلے کبھی بھی کسی لیڈر کی پیشی کے موقع پر نیب نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پہلی دفعہ نیب نے مریم نواز کی پیشی پر جب سے یہ اعلان کیا گیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے، اس نیب کے حوالے سے اور کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب میں، کیا ہوگا، کیا ایکسپیکٹیشن ہے۔ جے یو آئی نے، مولانا فضل الرحمان نے اناؤنس تو کر دیا تھا کہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں گی۔ پیپلز پارٹی نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ جے یو آئی کی طرف سے کون شرکت کرے گا، کون کون سی جماعتیں آئیں گی؟ مولانا کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ مولانا نے مریم نواز کے ساتھ مل کر اعلان کر دیا، باقی جماعتوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے بتاؤں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلے میں نیب کی جو درخواست ہے وہ میں مختصر سی ہے، اتنی طویل نہیں ہے، میں مختصر سی درخواست ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ پہلے تو نیب کمال کرتا ہے کہ کوئی لیٹر پیڈ یوز نہیں کرتا۔ نیب کا آفیشیل کوئی لیٹر پیڈ ہونا چاہیے جس پر کوئی مونو ہو، کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سمپل سادے پیپر پر قومی احتساب بیورو اوپر لکھ کر اور پریس ریلیز لکھ کر اور جاری کر دیا جاتا ہے سادہ پیپر پہ، تاکہ یہ ایک ٹیکٹ ہوتا ہے، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، طریقہ واردات ہوتا ہے، یہ واردات ہے نیب کی۔ لیٹر پیڈ پہ اسی لیے کیونکہ وہ آفیشل ہو جاتا ہے، یہ عام سادہ پیپر پہ جاری اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نیب اگر مکرنا چاہے، اس بیان سے وڈرا ہونا چاہے تو نیب وڈرا کر دے کہ بھئی ہم نے تو جاری نہیں کیا، کبھی اگر ضرورت پڑے تو یہ بھی واردات ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ طریقہ اسی لیے ہی کیا جاتا ہے عموماً کہ سادے پیپر پر پریس ریلیز جاری کیا جائے تاکہ کوئی ثبوت ہی نہ ہو، اور وڈرا یا ہینڈ رائٹنگ ہاتھ سے لکھ کر عام پیپر پر پریس ریلیز کر کے جاری کیا جاتا ہے۔ ویسے آفیشل کسی بھی ادارے کا آفیشل ایسا نہیں ہوتا بھائی، کوئی پراپر اس پر نہ دستخط ہوتا ہے، نہ اس پر کسی کا نام لکھا ہوتا ہے، نہ اسٹیمپ لگا ہوتا ہے، نہ لیٹر پیڈ ہے، نہ کوئی مونو ہوتا ہے۔ سمپل سادے پیپر پر بس لکھ کر بھیجا جاتا ہے، یا پین سے ہاتھ سے بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ واردات نیب ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ جتنی بھی تقریباً میرے پاس پریس ریلیز آئی ہیں ان میں نیب کی واردات یہی ہوتی ہے۔ یہ کل 22 تاریخ کو انہوں نے نیب نے جاری کیا ہے، درخواست دی ہے پنجاب حکومت کو، جس میں کہا گیا ہے کہ قومی احتساب بیورو نیب لاہور نے آج میڈیا رپورٹس جن میں 26 مارچ
2021 کو مریم نواز کی نیب لاہور میں قانون کے مطابق 2 انکوائریز میں پیشی کے موقع پر مبینہ طور پر نیب کے بعض ملزمان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں اور دیگر افراد کی جانب سے نیب لاہور کی عمارت پر چڑھائی کرنے، پتھراؤ کرنے اور نیب کی قانونی اور آئین کے مطابق سرکاری فرائض کی انجام دہی میں مبینہ طور پر رکاوٹ پیدا کرنے اور نیب لاہور کی عمارت کو نقصان پہنچانے کی اطلاعات کی بنیاد پر نیب لاہور نے قانون کے مطابق تمام آئینی اقدامات، خصوصاً نیب لاہور کی عمارت کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے لا انفورسمنٹ کے اداروں، پولیس اور رینجرز کی معاونت حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب دیکھیں، نیب کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، نیب کے میڈیا جو مینیجرز ہیں ان کو پریس ریلیز نہیں بنانا آتی۔ 1 2 3 4 5 6 7 لائنوں کا ایک جملہ ہے، بھئی کمال ہے یہ پریس ریلیز، تاکہ وہ بندہ سوچتا رہے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ مختصر ہوتا ہے، ایک لائن کا، آدھی لائن کا جملہ ہوتا ہے، یہ ان کو 7 لائنوں کا ایک ہی جملہ بنا دیا ہے۔ بہرحال، اور مبینہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر نیب لاہور کو ریڈ زون ڈکلیئر کرنے کی متعلقہ حکام سے قانون کے مطابق درخواست کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر نیب نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ کسی دھمکی یا دباؤ کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق ملک سے بدعنوانی کے خاتمے اور بدعنوان عناصر سے عوام کی اربوں روپے کی لوٹی گئی رقم کی واپسی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ نیب انسداد بدعنوانی کا قومی ادارہ ہے جس کا تعلق کسی سیاسی جماعت، گروہ یا فرد سے نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ریاست پاکستان سے ہے۔ اچھا، اس نیب نے کمال یہ ہے کہ نیب کو بدعنوان عناصر جو ہیں جن کے لیے لکھ رہا ہے، نیب ہمیشہ بدعنوان عناصر اپوزیشن کے لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اپوزیشن کے لوگوں کے لیے بدعنوان عناصر کا لفظ یوز کر رہا ہوتا ہے کہ یہی نیب جب یہی بدعنوان عناصر جن کو ڈکلیئر کر رہا ہے، یہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائیاں کرنے کی بجائے ان کے مخالفین کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہوتا ہے، اور ان کے خلاف یہی الفاظ نیب یوز کر رہا ہوتا ہے کہ بدعنوان عناصر اپوزیشن کے جو اس وقت کے اپوزیشن کے ہوتے ہیں۔ یعنی ہر دور میں نیب کا ٹارگیٹ اپوزیشن رہی ہے، اور بدعنوان بھی اپوزیشن ہی رہتی ہے۔ پی ٹی آئی میں کوئی بدعنوان نیب کو نظر نہیں آ رہا، اگر نظر آ رہا ہے تو ان کے خلاف کارروائیاں نیب کیوں نہیں کرتا؟ کتنی فائلیں پڑی ہیں لوگوں کی، نیب ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا۔ بدعنوان عناصر صرف اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں، حکومت کے لوگ نہیں ہوتے، اور اگر وہ ہوتے ہیں تو وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ یہ چیئرمین نیب خود کہہ چکے تھے جاوید چودھری کے ساتھ انٹرویو میں کہ اگر حکومت کے لوگوں کو ہم گرفتار کریں گے تو پھر حکومت گر جائے گی، اسی لیے ہم حکومت کے لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے، یعنی ان کو رعایت برتی جاتی ہے۔ تو نیب کو جو الزام دیا جاتا ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ جملہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہ بھی اس طرح کے اقدامات سے لگ رہا ہے کہ وہ جملہ ٹھیک ہے اپوزیشن کا کسی حد تک، کیونکہ ان کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف انکوائریز نیب میں، پرویز خٹک کے خلاف، عاطف خان کے خلاف، اسپیکر اسد کیسر کے خلاف، فردوس عاشق اعوان کے خلاف، کتنے لوگوں کے، وزیر مذہبی امور جو ہیں نور الحق قادری کے خلاف، غلام سرور خان کے خلاف، کس کا نام لوں میں پی ٹی آئی میں جن کے خلاف انکوائریز نیب میں نہیں پڑی، جو فائلیں پڑی ہوئی ہیں ان کو ہاتھ تک نیب نہیں لگاتا، ان پر دھول جم جاتی ہے، لیکن نیب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا، اپوزیشن کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب نیب نے پلان تو جو سن رہے ہیں کہ نیب کا یہ ہے کہ بھئی مریم نواز کو گرفتار کرنا چاہ رہی ہے، اور مریم نواز کے پاس مولانا فضل الرحمان گئے کہ مشاورت ہوئی کہ بھئی نیب اگر گرفتار کرنا چاہتی ہے تو مولانا نے مریم نواز کے ساتھ یہ مشاورت کی کہ پی ڈی ایم اس موقع پر مریم نواز کے ساتھ ہوگی، پی ڈی ایم کے کارکنان مریم نواز کے ساتھ جائیں گے،
اور یہ اسی لیے حکمت عملی طے کی گئی تاکہ مریم نواز گرفتاری سے بچ سکیں۔ یہ پی ڈی ایم نے اس نیت سے اعلان کیا ہے، کیونکہ ایسا پہلے نہیں ہوا کہ پی ڈی ایم کے کارکنان، تمام جماعتوں کے کارکنان کسی بھی پی ڈی ایم کی جماعت کے، کسی ایک جماعت کے، کسی ایک لیڈر کے، کسی بھی پیشی پر نیب کے کارکنان یا اپنا پی ڈی ایم کے کارکنان یا پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے کارکنان ان کے ساتھ پیشی پر جائیں۔ بہت سارے لوگوں کی پیشیاں ہوتی رہی ہیں، بلاول بھٹو کی پیشی ہوتی رہی ہے، آصف علی زرداری کی، سی ایم سندھ کی، قائم علی شاہ کی، مراد علی شاہ کی، یا نون لیگ کے ایون لوگوں کی پیشیاں ہوتی رہی ہیں۔ تو کوئی بھی اس طرح اناؤنس نہیں کیا، یا چلیں پی ڈی ایم تو بعد میں بنا، پی ڈی ایم بننے کے بعد بھی پہلی دفعہ یہ روایت قائم ہو رہی ہے کہ پی ڈی ایم کی ایک جماعت کے کسی شخصیت کی پیشی پر پی ڈی ایم کے تمام جماعتوں کے کارکنان جائیں گے۔ پیپلز پارٹی اس میں کہاں ہوگی؟ پیپلز پارٹی جائے گی نہیں جائے گی؟ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ پیپلز پارٹی جائے گی، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری سے جب لاہور میں یہ سوال ہوا کہ مولانا نے یہ اعلان کیا ہے تو آپ کی جماعت مریم نواز کی پیشی پر جائے گی یا نہیں جائے گی، تو بلاول بھٹو زرداری نے کوئی اس کا جائے گی یا نہیں جائے گی کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں، البتہ نیب کی طلبی کی مذمت ضرور کی ہے بلاول نے کہ مریم نواز کو جس طرح اپوزیشن کا ہونے کی وجہ سے بلایا جا رہا ہے، طلب کیا گیا ہے، تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس کی کبھی حمایت نہیں کریں گے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میری پارٹی کے کارکنان جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ چلیں پیپلز پارٹی کے لیے تو ابھی اس وقت ایک تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت ایک طلاق پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے ہو چکی ہے، اب 2 طلاقیں رہتی ہیں۔ پیپلز پارٹی نہ پی ڈی ایم میں شامل ہے ابھی اس وقت، نہ پی ڈی ایم سے الگ ہے۔ آپ اس پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے الگ بھی نہیں سمجھ سکتے، پی ڈی ایم میں پراپر شامل بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس وقت ہولڈ پہ ہے پیپلز پارٹی کی پوزیشن جو ہے، تو پیپلز پارٹی 4 اپریل کے بعد اپنا فیصلہ کرے گی کہ پی ڈی ایم میں واپس آنا ہے یا پی ڈی ایم سے الگ ہونا ہے، استعفے دینے ہیں نہیں دینے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ مولانا نے آپشن دیا ہے نون لیگ کو بھی کہ بھئی آپ بھی اپنے موقف پر نظر ثانی کریں، جو تحریک عدم اعتماد نہ لانے کا موقف ہے نون لیگ کا، اس پر نون لیگ بھی اپنی نظر ثانی کرے اور مشاورت کرے، تاکہ ہمارے پاس 2 آپشنز کم از کم ہوں۔ اگر پیپلز پارٹی تمام اصرار کے باوجود، تمام پریشر کے باوجود پیپلز پارٹی استعفوں سے انکار کر دیتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو پی ڈی ایم سیدھی سی بات ہے ٹوٹ جائے گا۔ اس کو پی ڈی ایم کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے دوسرا آپشن بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے نون لیگ والا، کہ نون لیگ تحریک عدم اعتماد پر اس پر کنسیڈر کرے۔ تو یہ مولانا کی کوشش ہے۔ اچھا، مولانا کے حوالے سے یہ بھی سوالات ڈسکس کیے جا رہے ہیں، لوگ اٹھا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو اعلان کیا مولانا نے، کیا مولانا نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اعتماد میں لیا؟ میرا خیال ہے پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا، صرف مولانا اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کوئی فیصلہ کریں گے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر، پیپلز پارٹی کا میں نے بتا دیا ہے کہ وہ ہولڈ پہ ہے، وہ اس وقت نہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے نہ پی ڈی ایم سے الگ ہے۔ وہ جس طرح کشمیر کی سچویشن صورتحال ہے یا اسٹیٹس ہے، یا گلگت بلتستان کا ہے، تو یہ متنازع اس وقت اسٹیٹس ہے پیپلز پارٹی کا۔ اس وقت پیپلز پارٹی نہ پی ڈی ایم میں ہے نہ پی ڈی ایم سے الگ ہے، متنازع ایک اسٹیٹس رکھ رہی ہے پیپلز پارٹی۔ تو ان کو چھوڑ کر باقی جماعتیں جو ہیں وہ 9 جماعتیں ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ 9 جماعتوں کو مولانا فضل الرحمان نے اعتماد میں نہیں لیا ہوگا۔ 1.5-2 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی ہے مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان، اور اس ملاقات کے دوران بھی کچھ لوگوں کو مولانا نے فون کیا ہوگا، یقیناً اس سے پہلے بھی یا اس کے بعد بھی اعتماد میں لیا ہوگا، پہلے بھی اعتماد میں لیا ہوگا۔ بہرحال کیونکہ اگر مولانا اعتماد میں نہ لیتے پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کو، تو پھر ابھی تک کسی نہ کسی جماعت کی جانب سے کوئی نہ کوئی بیان ضرور آ چکا ہوتا کہ بھائی ہمیں تو اعتماد میں نہیں لیا، مولانا نے کیسے اعلان کر دیا کہ مریم نواز کی پیشی میں سارے جائیں گے، تو یقیناً اعتماد میں لیا ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ ایک نئی عجیب روایت تو ضرور ہے کہ اب جو تحریک جو پی ڈی ایم بنا تھا جس مقصد کے لیے کہ تحریک چلانی ہے، حکومت کو گرانا ہے،
اب میں نے جے یو آئی کے کسی اہم بندے کو فون کیا، میں نے کہا یار پی ڈی ایم کا مقصد کیا تھا بنانے کا، پی ڈی ایم کی تحریک کا مقصد کیا تھا، حکومت کو ٹف ٹائم دینا، حکومت کو گرانا۔ اب پی ڈی ایم کے کارکنان مہنگائی مارچ اور یہ جو تحریک حکومت گرانا جلسے یہ کرنے کے بجائے اب مریم نواز کی پیشیاں بھگتیں گے، تو وہ بڑا کہکا لگایا انہوں نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ظاہر ہے پی ڈی ایم کا کوئی جلسہ نہیں ہو رہا، تو پی ڈی ایم کی تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہو جائے گی اس میں۔ اور نیب کے حوالے سے تو سب کو ریزرویشن ہے، پیپلز پارٹی ہو، مولانا ہو، نون لیگ ہو، باقی جماعتیں ہوں، سب کو ریزرویشن نیب کے حوالے سے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میاں نواز شریف کی خواہش تھی، یہ فرمائشی پروگرام تھا مولانا کے حوالے سے، کہ مولانا سے فرمائش کی گئی نواز شریف کی جانب سے کہ مریم نواز کیونکہ ان کی بیٹی ہے، میری بیٹی ہیں، ان کو تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش چل رہی ہے ابھی جو نیب نے بلایا ہے۔ تو ظاہر ہے خاتون ہے، لیڈی ہے، تو میں بھی ملک میں موجود نہیں ہوں اور میں پی ڈی ایم کا حصہ ہوں، مریم نواز بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، نون لیگ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے۔ تو آپ جائیں، ایک اظہار یکجہتی ہو جائے گا مریم کے ساتھ، مریم کو تسلی ہو جائے گی کہ بھائی میں اکیلی نہیں ہوں۔ تو مولانا گئے ہیں میاں نواز شریف کی خواہش پر اور ان کی فرمائش پر، یہ کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں۔ اور لیکن میں نے پوچھا تھا مولانا کے جانے سے پہلے کہ مولانا کیوں لاہور جا رہے ہیں، تو مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ مولانا کا آلریڈی شیڈول تھا، کچھ تعزیتیں تھیں، کچھ اور سلسلے ظاہر پارٹی کے تھے، تو اس وجہ سے مولانا لاہور اپنے شیڈول کے مطابق گئے تھے اور مریم نواز کے ساتھ ظاہر لاہور گئے، تو پھر مریم نواز کے ساتھ ملاقات بھی شیڈول کر دی گئی تھی۔ لیکن بہرحال نیب نے اپنا پہلی دفعہ یہ لگ رہا ہے کہ نیب گھبرایا ہوا ہے، اتنا بڑا کراؤڈ، پتہ نہیں کتنا بڑا کراؤڈ آئے گا۔ جے یو آئی نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی جانب سے مولانا عبدالغفور حیدری اور مولانا اسد محمود، مولانا فضل الرحمان کے جو فرزند ہیں، اور مولانا عبدالغفور حیدری جو ہیں سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے مرکزی جے یو آئی کے، اور مولانا اسد محمود جو فرزند ہیں مولانا فضل الرحمان کے، وہ پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں MMA کے۔ تو دونوں قیادت کریں گے جے یو آئی کی ریلی کی لاہور میں 26 مارچ کو۔ باقی جماعتیں بھی جائیں گی، پیپلز پارٹی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جائے گی یا نہیں جائے گی، لیکن یہ پی ڈی ایم نے جس طرح اعلان کیا ہے، ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کی کوشش ہو کہ کراؤڈ زیادہ ہو کہ تاکہ مریم نواز گرفتاری سے بچ جائے۔ دیکھتے ہیں مریم نواز گرفتاری سے بچتی ہے یا نہیں۔ رینجرز کی بھی منظوری دے دی ہے، وفاقی حکومت نے بھی منظوری دی ہے، پنجاب حکومت نے بھی ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا گیا ہے 2 دن کے لیے نیب لاہور آفس کو، اور فول پروف انتظامات کیے جا رہے ہیں، جس طرح میں نے درخواست نیب کی جو ہے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ 26 کو دیکھیں گے کہ کیا سین آتا ہے، کیا نظر آتا ہے مریم نواز کی گرفتاری کے حوالے سے، پیشی کے حوالے سے۔ جو بھی اس حوالے سے مزید اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔